ہمارے رب ہمیں تو نے دیا رمضان ہے، بخشوائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا اور ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کیا، وہ بوجھ جس نے آپ کی پشت کو ٹیڑھا کر دیا، اور ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کیا۔ پس ہر تنگی کے بعد راحت، اور بے شک ہر تنگی کے بعد راحت۔ جب آپ فارغ ہو جائیں محنتوں سے تو اپنے رب کی طرف بھی ذرا متوجہ ہوں۔ یہ سورت سورہ علم نشرح، اس سورت کی چونکہ پہلی آیات میں علم نشرح کا لفظ ہے، اسی لفظ پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ نزول کے اعتبار سے یہ 12ویں نمبر پر ہے، مکی زندگی میں نازل ہونے والی سورت۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر جو احسان فرمائے اس کا تذکرہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی جہاں بد اخلاقیاں، بے شرمیاں، رسوم و رواجات اور خرافات کی رواج تھے، اور لوگ اس کو ضروری سمجھتے تھے۔ ایسی جگہ پر سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا اللہ کے حکم سے، اور مقصد یہ تھا کہ یہاں اللہ کی عبادت کی جائے، لیکن ان بیوقوفوں نے بیت اللہ کو معاذ اللہ کے لیے مخصوص نہ رکھا۔ اس میں ہر مراد کا ایک ایک معبود رکھ لیا، 360 معبود رکھ۔ ظلم کا عالم تو یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں نے ابراہیم و اسماعیل کا بھی ڈھانچہ بنایا اور ان کے بھی بت بنا کر ان کو بھی پوجنا شروع۔ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت سے روکتے تھے خود انہی کو معبود بناتے۔ نجران کے قریب جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے شوشہ چھوڑا، کیا ہمارے دو عظیم ہستیوں کی آپ قدر نہیں کرتے، عیسیٰ کی قدر نہیں کر رہے ہیں اور مریم کی قدر نہیں کر رہے ہیں، تو ان دونوں کے بھی بت بنائے، ان کو بھی معبودوں میں شامل کر لیا گیا۔ پھر عیساف اور نائلہ نامی ایک عورت اور ایک مرد، اس زمانے میں ان دونوں کا افیئر اور ناجائز تعلقات چل رہے تھے۔ بدکاری کے لیے انہیں کہیں موقع نہ ملا، تو وہ دونوں نائلہ اور عیساف بیت اللہ آئے۔ اب اس زمانے میں بھائی اتنی بھیڑ نہیں رہتی تھی جتنی آج کل ہوتی۔ اب آج کل جو لوگ عمرے میں جاتے ہیں ان کو جا کر پوچھیں، وہ دن میں مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی رات کو جائیں گے بھیڑ کم ہوگی۔ تو ہم صرف ایسا طے کرنے والے ہم اکیلے نہیں ہوتے، ایسے سینکڑوں لوگ اسی طرح کے مشورے کر کے بیٹھے ہیں، تو وہ سب رات کو جمع ہو جاتے ہیں، تو پھر بھیڑ اتنی ہو جاتی ہے۔ اب کوئی گھڑی بیت اللہ خالی نہیں رہتا۔ اب اس زمانے میں تو اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تھی۔ ڈھلتی شام میں لوگ کھانے پینے کی غرض سے جب گھروں کو پہنچے تو بیت اللہ
خالی ہوا تو ان دونوں نالائقوں نے، عیساف اور نائلہ نے، بیت اللہ میں اپنی جن سے تعلقات قائم تھے اور بدکاری کی۔ دنیا میں انہیں اور کوئی جگہ نہ ملی بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے کے لیے، ان کمبختوں نے وہاں پر بدکاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان دونوں کو نشانہ عبرت بنائے اور ان کو پتھر بنائے۔ تو ایک نسل نے تو ان سے عبرتیں لی، لیکن بعد والی نسل نے ان کو بھی معبود بنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بدبختی کا یہ عالم تھا۔ کوئی آپ کے ساتھ غلاظت۔ اب ایسے ماحول میں آپ علیہ السلام کو کام کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ احسان بتلا رہے ہیں، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہ استفہامیہ بات، جیسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں نا، میں تر واسطے شوشو نک کری، تو شوشو نک کریو પૂછવા માટે આ શબ્દ નથી, એ ખબર કરી રહ્યો છે કે મેં હર એ વસ્તુ કરી જે હું કરી શકતો હતો, તો بھی તે આવું કરી. سمجھ رہے یہ بات جو ہے الم نشرح لک صدرک، یہ استفہام یا سوال کے طور پر پوچھا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یقیناً ہم نے آپ کے سینے کو صدر یعنی آپ کے صدر کو شرح کیا ہے، کھولا ہے. اب یہاں شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ ظاہری یا باطن؟ آپ علیہ السلام کا سینہ ظاہری طور پر بھی 4 مرتبہ کھولا گیا. سب سے پہلا تو جب آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے، اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی. آپ کی جو بہن تھی شیما، اس کے ساتھ آپ بھیڑ بکریوں کے چرانے کے لیے گھر سے ذرا دوری پر جایا کرتے. اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر 4 سال. ذرا دور لے گئے تھے شیما اپنے بھائی محمد رسول اللہ. اچانک 2 اجنبی شخص آئے، سرکار کو لٹا دیا اور سینہ چاک کر. حضرت شیما اور محلے کے کچھ اور بچے ساتھ تھے، وہ گھبرا گئے اور دوڑے دوڑے چیخ کو پکار کرتے ہوئے گھر تک پہنچے اور جا کر کہا کہ بھائی کو کسی نے مار دیا. حلیمہ سعدیہ اپنے کچھ گھر کے افراد کے ساتھ دوڑی دوڑی اس جگہ پر پہنچی تو اس وقت نبی علیہ السلام اٹھ کر گھر ہی کی طرف جا رہے تھے. البتہ آپ علیہ السلام کے چہرے پر کچھ ڈر کے آثار تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا. بہرحال تو بچپن میں سب سے پہلا 4 سال کی عمر میں شق صدر ہو، اس وجہ سے کہ بھائی عام طور پر بچپنے میں بچوں کا ذہن کھیل کود کی طرف بہت مائل ہوتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی میرے محبوب کا دل اور یہ ساری باتیں اسی وقت ان کے ذہن دل و دماغ سے صاف کر دیں. اس لیے بچپنے میں 4 سال کی عمر میں پہلا کھولا گیا تاکہ کھیل کود کی طرف طبیعت مائل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا گزری، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 10 سال کا تھا میں ایک جگہ پر کھڑا تھا کہ 2 شخص آتے دیکھیں. ان کے لباس بھی الگ طریقے کے تھے اور ان کی شکل و صورت بھی عجیب قسم کی تھی. میں نے اس سے پہلے ایسے لوگ، اتنے نورانی لوگ اس سرزمین دنیا پر کبھی نہیں. وہ مجھ کو ذرا دور لے گئے، وہاں میرا سینہ چاکتا تھا. 10 سال کی عمر میں دوسری مرتبہ کھولا، اس لیے کہ بچہ 10 سال کا ہوتا ہے تو اب وہاں سے اس کے نیتیں، خیالات، ترکیبیں سب بدلنا شروع ہو جاتے.
جبھی تو جوانی کو پاگل پنے کا ہی حصہ کہا گیا، جو کنٹرول میں بھی نہیں رہتے بہت ساروں کے۔ 10 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کا شک صدر دوسری مرتبہ کی۔ تیسرا موقع، جس وقت آپ کو ایک بار امانت آپ کے ذمہ ڈالنا تھا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، یہ سنت و شریعت جو آپ کو دینی تھی، ظاہری بات ہے وہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ وَحَمَلَ عَلَى الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بار امانت ہے، یہ اتنا آسان نہیں اس بوجھ کو آپ اٹھا سکیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اس بوجھ کو اٹھانا، اس لیے جب آپ کو نبوت ملنی تھی تو اس وقت غار ہرا کے سامنے ایک پہاڑی پر پھر آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ علیہ السلام کے دل میں علم و حکمت بھر دی گئی۔ پھر چوتھی مرتبہ سفر اسرا کے موقع پر آپ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے، آپ کے ایک جانب حضرت حمزہ ہے، آپ کے دوسرے جانب حضرت عقیل ہے، اور آپ بیچ میں سوئے ہوئے ہیں۔ 3 فرشتے آئے، ان میں جبرائیل امین ساتھ تھے، وہ 2 پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کس کو اٹھانا ہے؟ فرمایا اوسطہم خیرہم، ان 2 کے 20 کا جو ہے وہ بہتر ہے، اس کو اٹھاؤ۔ تو وہ تیسرا موقع تھا، ام ہانی کی چھت پھاڑی گئی اور وہاں سے آپ علیہ السلام کو اٹھا کر حتیم کعبہ میں لائے گئے، وہاں شک صدر کیا گیا اور پھر وہاں سے سفر اسرا ہوا۔ بہرحال الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ تو یہ تو ظاہری شک صدر ہوا، تاہم یہاں مفسرین فرماتے کہ یہاں شرح صدر سے مراد باطنی شرح صدر۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کے سامنے آپ علیہ السلام اللہ کا نام لیتے تھے تو وہ تکبر سے، بڑائی سے، اپنے گھمنڈ اور طاقت کے بل بوتے پر اس کا انکار کرتے تھے۔ اجعل الآلیۃ الہا واحدا، آپ علیہ السلام نے آ کر ایک اللہ کی عبادت دی، عبادت کی دعوت دی، تو وہ لوگ ہنستے تھے آپ علیہ السلام۔ ان ھذا لشیء عجیب، کہ تعجب نہیں لگتا ہے کہ بھائی بیماری کو شفا دینے والا بھی ایک ہی خدا، موت دینے والا بھی ایک، رزق دینے والا بھی ایک، ہر ضرورت کا معبود ایک ہی، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ان ھذا لشیء عجاب، الٹے چور کوٹوال کو ڈانٹ رہے، غلطی پر وہ تھے اور وہ صاحب شریعت کو غلط سمجھ رہے۔ اب ایسے ماحول میں آپ کو تنہا کام کرنا، آپ گھبرائے نہیں، اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے شرح صدر فرمائے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے تو مدد مانگی تھی قاعدے سے، باقاعدہ اللہ سے مدد مانگی کہ رب اشرح لی صدری۔ کیوں بھائی؟ فرعون کے ساتھ سامنے جانا، وقت کا ظالم، وقت کے جابر کے سامنے جانا، اور وہ تو ایک ہی فرعون تھا، یا تو ابو جہل مستقل الگ فرعون تھا، عتبہ مستقل ایک فرعون تھا، ولید مستقل، تو وہاں تو ایک فرعون تھا، یہاں تو فرعونہ تھے، بہت سارے فرعون تھے، ان سب کے سامنے اکیلے جانا تھا۔ آپ گھبرائیے نہیں، الم نشرح لک صدرک، کتنا اطمینان دیا ہم نے، آپ جائیں اور بات کریں ان سے۔ ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا۔ کیا بوجھ تھا؟ ظاہری بات ہے اتنا خطرناک بوجھ تھا کہ الذی ینقض ظہرک، اس بوجھ نے آپ کو ٹیڑھا کر دیا،
آپ کی کمر کو موڑ دیا تھا۔ قرآن دیکھے اٹھا کر اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنے محبوب کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں۔ فلا تبتئس فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، میرے محبوب فذکر، آپ کا کام صرف کہنا ہے، یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو زیادہ مایوس نہ ہو۔ اتنا بوجھ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ کو وقت سے پہلے ان فکروں نے بڑھا کر اور تنہے تباہ، پورے نظام کو بدلنا، دین اور سنت شریعت کے نفاذ کو قائم کرنا ہے، پرانی عادتیں ان کو چھڑوانا ہے، غلط رسومات سے ان کو ہٹانا ہے، ایک نئی تعلیم ان میں داخل کرنا، بد اخلاقی سے ان کو چھڑانا ہے، اخلاق حسنہ پر ان کو لانا ہے۔ بھائی کوئی معمولی کام، ارے اپنا بھی اپنے گھر والے نہیں مانتے، ایک فیملی نہیں مانتی، اس کو پوری قوم کو سمجھانا ہے، اور ایسی قوم جو معمولی باتوں پر صدیوں تک لڑتی تھی، اتنے اکڑ مزاج کی قوم کو ایک دم سے سمجھانا کوئی آسان کام تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جماعت کی شکل پیدا، بغیر جماعت کے کام بظاہر ناممکن تھا، اکیلا آدمی کا کام۔ اب دیکھیں جس وقت آپ کو رسالت ملی، سیدنا صدیق اکبر کے سامنے اس کو بیان کیا، غار حرا سے اتر کر سب سے پہلے اس بات کو پیش کیا ہے تو وہ سیدہ خدیجہ کے سامنے، اور آپ علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ اگر فیملی مان لیتی ہے تو پھر دوسروں پر کنٹرول ہو جائے گا، اگر خدیجہ کو آ کر بکا۔ بہرحال تو آپ کو جس وقت رسالت ملی، آپ نے دوسرے دن سے جماعت بندی شروع کر، اور دوسرے دن پیر کے دن آپ کو نبوت مل رہی ہے، منگل کی صبح آپ نے جماعت سے نماز ادا کر دی، تو اس وقت آپ کے پیچھے ابو بکر ہے، خدیجہ ہے، اور آپ کے متبنہ اور لیپالک غلام حضرت زید، ان کے ساتھ آپ نے جماعت شروع۔ باقاعدہ کفار مکہ ہنستے تھے، آپ علیہ السلام نے اس کی پرواہ نہ کی، اور اس بوجھ کو ہلکا کیا اللہ تعالیٰ نے عشرہ مبشرہ پیدا مکی زندگی میں، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت سعید، خلفائے راشدین، یہ ایسے لوگ تھے کہ ہر وقت اینی ٹائم یہ آپ علیہ السلام پر مر مٹنے کو تیار، اسی لیے ان 10 کی بڑی فضیلت، یہ ہر وقت آپ علیہ السلام کے لیے ہر پوزیشن میں اویلیبل رہتے تھے۔ الذی انقض ظہرک، اس بوجھ ہم نے احسان فرمائے، ایک جماعت دے۔ اب جماعت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ چند افراد پر مل کر جماعت کو آپ تشکیل دے سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں 3 حضرات ہو وہاں ان کے پر جماعت لازمی اور جماعت میں رہنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی آپ اکیلے جاؤ گے، جہاں بھی جسی بھی ضرورت میں امت میں انتشار برپا کرو۔ ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جماعت سے مراد سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، یونٹی۔ کسی ایک جماعت کا ذہن میں خیال نہ رہے، بہرحال جب بھی کسی بھی معاملے میں ہم کوئی کام کریں تو جماعت کی شکل میں رہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ 40 افراد کم سے کم ہونے چاہیں تو اس پر جماعت کا اطلاق ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اور فقہاء فرماتے ہیں کہ 10 بھی کافی ہے، تلک عشرۃ کاملہ۔ بہرحال الذی انقض ظہرک، اس جماعت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بہت بڑے بوجھ کو ہلکا کر۔ اب تیسرا احسان اللہ فرما رہے ہیں، ورفعنا لک ذکرک،
ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کیا؟ اور ضرور کیا. کتنا بلند؟ نہیں، آدم جب تک تھے تب تک نام بلند. جیسے جیسے جو نبی گیا اس کا نام بھی گیا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک زمین کے ایک حصے پر آرام فرما رہے. بس یہ پوری دنیا میں اب ان کا نام لیا گیا. جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں ساتھ میں محمد رسول اللہ کا. اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے نبی کا نام لیے بغیر تکملہ نہیں. اگر کوئی خطیب اپنی تقریر کے شروع میں خطبہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کی تعریف کرتا ہے اسے ساتھ میں محمد رسول اللہ کے بھی نغمے گانے پڑے. جب جب بھی دنیا میں جہاں کہیں میرا نام لیا جائے گا محبوب، ساتھ میں آپ کا بھی نام. وَرَفَعْنَا لَكَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہم آپ کو یہ سب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کام بڑا مشکل ہے. دل برداشتہ ہونا، صبر سے کام لینا. آپ کے راستے میں آڑے اور روڑے بہت آئیں گے. جدھر کی ہوا ادھر کا رخ نہ کرنا، یہ کام اکثر کچڑوں کا ہوتا. ثابت قدمی سے رہنا، اپنے اندر ایک جمود پیدا کیجیے اور استقلال و استقامت کے ساتھ بہت اچھا انداز میں آپ اس منزل کو پار کرتے جائیے. دائی منتقم بھی نہیں ہوتا اور دائی صابر ہوتا. صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. البتہ ہم آپ کو اتنی تسلی ضرور دے رہے ہیں کہ ان مع العسر یسرا. ہر تنگی کے بعد آسانی. تنگیاں زندگی میں آ رہی ہیں تو یہ بات طے کر لیں کہ آسانی بھی پیچھے پیچھے آ رہی. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب کبھی تنگیوں سے، امتحان و آزمائش سے گزارے جاتے ہیں تو ہمارا صبر کا دامن بڑا تنگ ہے، شکوے کی زبان بڑی لمبی ہے، مایوسے کے لیے دل بہت چھوٹا ہے. اللہ کی ڈھیر ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہے. ذرا سی مصیبت آئے تو واویلے نہ مچانے چاہیے، تنگ دامانی نہ کریں. ان مع العسر یسرا، مصیبتوں کے بعد فوراً راحت ہے. پھر تاکیداً تسلی دی جا رہی ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ تنگیوں کے بعد راحتیں ہوتی ہیں. مکی زندگی تنگیوں سے بھری ہوئی تھی تو مدنی زندگی راحتوں سے بھری ہوئی آئی. بہرحال یہ ساری باتیں کہہ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ دن بھر کی محنتوں سے فارغ ہو جائے. بعد مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ صلاۃ مفروضہ سے، صلاۃ مکتوبہ سے، نوافل و فرائض سے آپ فارغ ہو جائیں تو دعاؤں کا اہتمام ہے. بھائی دعا یہ بہت بڑی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، اور یہ ساری عبادتوں کا مغز اور لب لباب ہے. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. تو بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں کہ جب آپ نے صلح حدیبیہ کہ اب جو باتیں ہو گئی سب کے سامنے آ گئی، یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو دعوتیں پہنچ گئی، تو آپ بڑے بڑے بادشاہ جو دور دراز ہیں ان کے بھی نام خطوط لکھے. اور آپ علیہ السلام نے وہ خطوط بھی لکھے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے نام. ہمارے ہندوستان کے ایک مایاناز شخصیت، بڑے قابل قدر عالم علامہ حفظ الرحمن سیہاروی نے 2 جلدوں میں آپ علیہ السلام کے خطوط پر کتابیں بھی لکھی ہیں کہ کون سے بادشاہ کی طرف کون سی دعوت، آپ علیہ السلام نے کون سا خط پیش کیا تھا. وہ 2 جلدوں میں علامہ حفظ الرحمن سیہاروی نے کتاب بھی لکھی ہے. لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جب دن بھر کی تبلیغ سے فارغ ہو جائیں تو آپ ذرا تنہائی میں ہمارے پاس بھی آیا. اس لیے داعی کو چاہیے کہ بھائی وہ 24 گھنٹے کے نظام میں کچھ وقت یکسوئی کا بھی نکالے.
ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف میں لگیں، مراقبہ اور محاسبہ کریں، اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کریں، تیری دعوت میں تقویت پیدا ہوگی، روحانیت پیدا ہوگی، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کیا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون، کہ لوگوں کو تو آپ چیخ چیخ کر بھلائی کے حکم کرتے تھے، بالبر وتنسون انفسکم، اور اپنی ذات کو بھلائے ہوئے تھے، وانتم تتلون الکتاب، اور حقیقت یہ کہ آپ تلاوت بھی کرتے تھے، کتاب پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے، افلا تعقلون، کیا آپ کے پاس عقل نہیں ہے؟ یہ بڑا گہرا سوال ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی سب سے باخبر اور اپنے سے بے خبر، اس لیے داعی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا دن بھر میں وقت فارغ کر کے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کیا اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے، اور آئے اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سکندانی۔ بہرحال اس صورت میں ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ دن بھر میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری جو نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں اس کو یاد کر کے پھر اس کے شکر کے لیے یکسوئی میں وقت نکال کر خالص اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے۔ یہ اعمال ایسے ہیں جن پر اللہ کے سوا کوئی گواہ نہیں ہوتا ہے، اور ابھی میں نے جو بات بتائی فضائل میں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھیں گے کہ اس میں ذرے کے برابر کوئی ریا نہیں ہوگی، تو بدلے میں خود خدا بند قدوس مل جایا کریں گے، اور اگر وہی مل جاتا ہے تو وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی تمام تر نعمتوں کو یاد کر کے اس کے شکر کے لیے خلوت میں عبادتیں کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔